اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا میں پہنچے ہیں، تو یہاں سے آگے جب نکلے ہیں تو ظفر مقام پر پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ادھر سے تو قریش کا قافلہ آ رہا ہے مقابلے کے لیے۔ اب آپ علیہ السلام نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب میں، یہ تو 40 افراد تھے، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی قوت مضبوط تھی اور ان سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا، بس وہ ساز و سامان کے اعتبار سے وہ لین دین کا معاملہ تھا، وہ مال غنیمت اکٹھا کرنا تھا۔ ادھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہنچ کر خبر ہوئی کہ قریشی لشکر آ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے یہاں صحابہ کو جمع کیا اور مجلس مشاورت، مجلس شورا بلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات بیان کیے اور صحابہ سے فرمایا کہ اشیروا الیہ ایھا الناس، یعنی اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اب اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی کے مزاج شناس ہیں، خوب اچھی گفتگو فرمائی۔ وہ بیٹھے تو اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اچھی گفتگو فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ اگر ہمیں لشکر میں کودنے کا کہیں تو ہم آپ کے لیے لڑیں گے، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یعنی اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی طرح نہیں ہیں، آپ اگر جنگ میں جائیں ہم آپ کے ساتھ، آپ کا اللہ بھی آپ کے ساتھ، آپ بھی اور ہم بھی آپ کے ساتھ جا کر لڑیں۔ ان کی جب تقریر ہوئی تو اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر فرمایا کہ اشیروا الیہ ایھا الناس، یعنی اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اب اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار کے ایک قبیلے کے سردار تھے، یہ سمجھ گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، شاید آپ کی مراد ہماری طرف ہے انصار کی طرف کہ تم مجھے مشورہ دو۔ اس پر وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اور آپ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ جس چیز کا ہمیں حکم دیں، ہمارے مال آپ کے لیے ہیں، آپ اس میں سے جو چاہیں خرچ کر دیں، جو چاہیں ہمیں واپس کر دیں، اور آپ جتنا دور تک، ایک دور کے مقام کا نام لے کر فرمایا کہ اس تک بھی اگر جانے کا حکم دیں تو ہم آپ کے حکم کی تعمیل میں وہاں تک بھی پہنچیں گے، اور اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں، آپ سمندر میں کودیں، آپ کے پیچھے ہم بھی سمندر میں کودیں گے، اور آپ اگر جنگ کے لیے ہمیں لے کر جائیں تو ہم آپ کے لیے لڑیں گے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، آپ علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے چلے اور چلتے چلتے منزلیں طے کرتے ہوئے بدر کے مقام پر پہنچے، اور بدر کے مقام پر جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر یہ نکلے اس قریشی لشکر جو آ رہا تھا اس کی جاسوسی کے لیے۔ اللہ کے نبی کو ایک ڈیڑھ عمر شخص ملا، اس سے اللہ کے نبی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کس لشکر سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے تم بتاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے جو پتہ چلا ہے میرے علم کے مطابق قریشی لشکر فلاں تاریخ سے مکہ سے نکلا ہے، وہ آج فلاں جگہ پر ہے، اور مدینے سے مسلمانوں کا لشکر وہ فلاں تاریخ کو نکلا ہے، اب یہ 12 رمضان المبارک کو اللہ کے نبی اور صحابہ نکلے تھے، فلاں تاریخ کو نکلا ہے تو یہ اب فلاں جگہ پر ہے۔ بہو وہی جگہ اس نے بتائی جس جگہوں پر دونوں لشکر تھے۔ اب جب اس نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم پانی سے۔ اب پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچے تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام، عشاء کے قریب یہ اسلامی لشکر بدر میں قیام پذیر ہوا، ایک جگہ اللہ کے نبی نے قیام کیا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر عرض کی اللہ کے رسول، کیا اس جگہ کا اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ کا حکم ہے یا کوئی جنگی چال کی وجہ سے آپ نے یہاں قیام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ایک جنگی چال کی وجہ سے یہاں قیام کیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر ہم ایسا کر لیں کہ ہم تھوڑا آگے کی طرف ہو جائیں، کیونکہ آگے جو آخری چشمہ ہے اس کے قریب ہم ہو جائیں اور پیچھے جتنے چشمے ہیں ان چشموں کو ہم بند کر دیں اور اس کے قریب ایک حوض بنا کر اس حوض میں ہم پانی بھر لیں، تاکہ جنگ کے دوران ہمیں جب پیاس لگے گی تو ہم اس سے پانی بھی پیتے رہیں
اور ان سے مقابلہ بھی کرتے رہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ان کی بہت مشورہ پسند آئی، اللہ کے نبی نے اس پر عمل کیا، اور رات کے آخری پہر میں اللہ کے نبی اسلامی لشکر کو لے کر اس جگہ آگے کی جگہ پر پہنچے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں کو بھیجا جاسوسی کے لیے کہ معلوم کر کے آؤ کہ قریشی لشکر کے احوال کیا ہیں، وہ کہاں ہیں۔ یہ جب گئے، انہوں نے بدر کے کنویں کے قریب 2 بندوں کو پانی بھرتا ہوا پایا اور ان کو پکڑ کر لے آئے۔ ان کو پکڑ کر جب لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ان سے خود پوچھا، تفتیش شروع کی، ان سے پوچھا کہ تم کس لشکر سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم قریشی لشکر سے ہیں جو مکہ سے آیا ہے۔ ان صحابہ کو ان دونوں شخصوں کا یہ جواب پسند نہ آیا، کیونکہ ان کا ذہن یہ تھا شروع سے جو نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کے لیے، اور اس میں بڑا مال و غنیمت بھی تھا، ذہنی طور پر وہ تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ ہم سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ان کی پٹائی کی، ان 2 جن کو پکڑ کر لائے تھے ان کو پیٹ دیا۔ انہوں نے پھر ڈر کے مارے کہہ دیا کہ ہم ابو سفیان کے لشکر سے۔ اتنے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ عجیب بات کام کرتے ہو تم، جب یہ سچ بولتے ہیں تو تم ان کو مارتے ہو، اور جب یہ جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہو، اور یہ قریش ہی کے قبیلے سے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی نگاہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس سے ہو؟ تو وہ قریش سے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لشکر کے حال معلوم کیے اور یہ کہا کہ تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تعداد کا تو صحیح علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن 9، ایک دن 10۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 900 اور 1000 کے درمیان تعداد ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سرداران قریش میں سے کون کون ہے لشکر میں؟ انہوں نے جو ان کے بڑے تھے قریش کے، ابو جال تھا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، اسی طرح حکیم بن حزام تھے، اور بہت سے جو قریش کے سردار تھے، ان کا نام بتایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے سامنے ڈال دیے، اب یہ تمہارے سامنے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو فرمائی، تو یہاں پر اسلامی لشکر نے آ کر قیام فرمایا۔